بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ برادران ملت اسلامیہ اور عزیز بہن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم غزوہ بدر کا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہیں گے۔ یہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا غزوہ ہے۔ قرآن کریم میں غزوہ بدر کو اور بدر کے دن کو یوم الفرقان کہا گیا ہے، جس طرح قرآن کریم کو کتاب الفرقان کہا گیا ہے۔ کفر اور شرک کے لیے قرآن کریم شیطان کو جتنی پریشانیاں قرآن کریم سے ہوتی ہیں، اسی طرح کفر و شرک پر کاری ضرب بدر کے دن سے لگی ہے، اس لیے اس کو یوم الفرقان کہا گیا ہے۔ یہ سخت گرمی کا موسم تھا، مسلمان روزے سے تھے۔ جنگ بدر 17 رمضان مبارک کو ہوئی ہے۔ ہم گزشتہ کئی درسوں میں مسلسل جہاد کے تعلق سے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ بات پیش کر چکے ہیں۔ ان تمام باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں کہ جہاد کسی قوم کے، کسی نسل کے خلاف نہیں ہے، بلکہ یہ برائی کے اور شیطانوں کے خلاف ہے جو انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ 17 رمضان مبارک کے دن کا واقعہ ہے، سن 2 ہجری میں۔ بدر ایک کنویں کا نام ہے۔ یہ کنواں بدر میں یخلد ابن نضر کنانہ کا تھا، اسی لیے اسی کے نام سے یہ مشہور ہوا۔ بعد میں اس کے قریب گاؤں کا نام بھی کنویں کے نام سے مشہور ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شروع رمضان میں اطلاع ملی کہ ابو سفیان ایک تجارتی قافلہ لے کر ملک شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس میں کافی مال اور اسباب ہے۔ یہ وہ دور تھا جب کافروں نے متعدد حملے مسلمانوں پر کیے تھے اور وہ آئے دن مسلمانوں کو ستاتے رہتے تھے، اور مسلمانوں کے ساتھ مشرکین مکہ کے جنگی حالات تھے۔ اس لیے ضروری تھا کہ کافروں کو یہ بات جتا دی جائے کہ اگر تم مدینے پر حملے کرو گے اور دعوت دین کے کام میں رکاوٹیں پیدا کرو گے تو ہم بھی تمہارے راستے بند کر سکتے ہیں۔ ابو سفیان جو اس تجارتی قافلے کا امیر تھا، اس کو اس بات کا اندیشہ تھا کہ ہمارا قافلہ مدینے کے قریب سے نکلے گا تو مسلمان ہمارے اوپر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ آنے جانے والوں سے معلوم کرتا تھا کہ کیا مدینے سے کوئی لشکر تو نہیں آ رہا۔ کسی مسافر نے اس کو خبر دی کہ محمد نے تمہارے قافلے پر حملے کے لیے لشکر کو خروج کا حکم دے دیا ہے اور مدینے میں اس کی تیاری چل رہی ہے۔ ابو سفیان نے اسی وقت زمیم غفاری نام کے ایک شخص کو پیسے دے کر مکہ روانہ کیا اور ان سے کہلا دیا کہ جلدی قافلے کی حفاظت کے لیے آؤ، محمد تمہارا مار سارا ہم سے چھین لیں گے۔ ابن سعد نے لکھا ہے کہ شام سے واپس آنے والا یہ قافلہ وہی تھا جس کے لیے اس کے شام جاتے وقت حضور خود باہر تشریف لائے تھے، جس کو غزوہ ذی العشیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ قافلہ بچ کر نکل گیا تھا۔ یہ رمضان مبارک کی 12 تاریخ تھی۔ حضور 313 یا 314 یا 315 آدمیوں کے ساتھ مدینے سے باہر نکلے۔ یہ کہنے کو 2 لشکر تھا، مگر بے سر و سامانی کے ساتھ نکلا تھا۔ صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ اس لشکر میں 3 جھنڈے تھے، ایک حضرت علی کے ہاتھ میں تھا، ایک مصعب بن عمیر کے ہاتھ میں تھا، اور ایک تیسرا جھنڈا ایک انصاری صحابی کے ہاتھ میں تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسبس ابن عمرو جوہنی اور عدی ابن رغبات جوہنی کو جاسوسی کے لیے روانہ فرمایا۔
تاکہ وہ حالات سے باخبر رکھیں۔ ضمیم غفاری ابو سفیان کا یہ پیغام لے کر مکے پہنچا تو مکے میں ہلچل مچ گئی۔ تقریباً ہر آدمی جس کا مال قافلے میں شریک تھا وہ سخت پریشان ہوا۔ طبقات کبریٰ، مسلم شریف، ابو داؤد شریف، ترمذی شریف وغیرہ حدیث کی کئی کتابوں میں ہے کہ 1000 آدمی پوری تیاری اور اسلحہ کے ساتھ مکے سے لڑنے کے لیے نکلے تھے۔ وہ بڑے جوش کے ساتھ اور اکڑتے ہوئے اور اتراتے ہوئے آئے تھے۔ انہیں پورا یقین تھا کہ وہ مدینے کو تباہ کر دیں گے اور مال و دولت کے ساتھ واپس آئیں گے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر فرمایا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ، تم ان لوگوں کی طرح سے مت بن جانا جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے تھے۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روکتے تھے، جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ مکے کا ہر آدمی سردار اور ہر جنگجو اس لشکر میں شریک تھا۔ جب لشکر مکے سے باہر آیا اور ابو جہل نے اس کا معائنہ کیا تو اس نے کہا تھا کہ آج مکے نے اپنے جگر کے ٹکڑے باہر نکال دیے ہیں۔ صرف ابو لہب نہیں آیا تھا، اس نے اپنی جگہ ابو جہل کے بھائی عاص بن وائل کو پیسے دے کر بھیجا تھا۔ امیہ بن خلف بھی جنگ میں جانے سے ڈر رہا تھا، مگر اس کو ابو جہل نے مجبور کیا تو اس کو ساتھ آنا پڑا تھا۔ اس کے ڈر کی وجہ حضور کا ایک ارشاد تھا۔ ایک موقع پر حضور نے کسی سے یوں فرمایا تھا کہ امیہ بن خلف میرے ہاتھ سے مارا جائے گا۔ وہ پورا واقعہ ہم الگ سے ایک دوسری موقع پر بیان کر دیں گے۔ یہ قافلہ ملک شام سے اور لشکر مکے سے دونوں مدینے کی طرف آ رہے تھے۔ مدینہ شام اور مکے کے درمیان میں ہے۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اطلاع مل چکی تھی، چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا بہتر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سب سے پہلے کھڑے ہوئے اور کہا کہ حضور، اللہ کے رسول، آپ جو حکم فرمائیں ہم وہی کریں گے اور آپ کے اشارے پر جان قربان کر دیں گے۔ حضرت عمر نے بھی یہی کہا۔ حضرت مقداد بن اسود کھڑے ہوئے اور کہا، اے اللہ کے رسول، ہم آپ کے ساتھ ہیں اور خدا کی قسم ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، بلکہ ہم آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ صحابہ کی ان باتوں سے حضور کو خوشی حاصل ہو رہی تھی۔ حضور نے حضرت مقداد بن اسود کے لیے دعائے خیر کے الفاظ بھی ارشاد فرمائے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ اے میرے ساتھیوں، مجھے مشورہ دو۔ حضرت سعد نے معاذ انصاری حضور کا ارشاد سمجھ گئے۔ یہ لوگ جنہوں نے مشورے دیے تھے سب کے سب مہاجر تھے۔ مدینے کے لوگ خاموش تھے، وہ سمجھ گئے کہ حضور مدینے کے لوگوں سے رائے معلوم کرنا چاہ رہے ہیں۔ انہوں نے کھڑے ہو کر کہا، یا رسول اللہ، شاید آپ ہمارا مشورہ لینا چاہتے ہیں تو عرض ہے، اے اللہ کے رسول، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں اور ہم نے گواہی دی ہے جو دین آپ نے پیش کیا ہے وہی سچ ہے، اور ہم آپ کے ساتھ جان قربان کرنے کا عہد کر چکے ہیں۔ یا رسول اللہ، ہمیں معلوم ہے کہ آپ مدینے سے کس ارادے سے باہر تشریف لائے تھے، لیکن اب اللہ نے ہمارا رخ دوسری طرف کر دیا ہے، تو اب جو آپ کا حکم ہے وہی فرمائیے۔ آپ جس طرح چاہیں، جس سے چاہیں تعلق قائم کریں، جس سے چاہیں تعلق توڑ دیں، جس سے چاہیں صلح فرمائیں، جس سے چاہیں جنگ کریں، ہم ہر حال میں آپ کے ساتھ ہیں۔ آپ ہمارے مال میں سے جو مال لے لیں گے وہ مال ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے اس مال سے جو آپ ہمارے پاس چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ ہمیں برق الغماد جانے کا حکم کریں تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ قسم اس ذات کی کہ جس نے آپ کو سچے دین اور حق کے ساتھ بھیجا ہے، اگر آپ ہمیں حکم کریں کہ سمندر میں کود جاؤ تو ہم میں سے ہر آدمی سمندر میں کود پڑے گا، اور آپ دیکھیں گے کہ ہم میں سے ایک آدمی بھی آپ کے حکم کو ماننے سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔
یا رسول اللہ ہم دشمن سے مقابلے کو برا نہیں جانتے، یا رسول اللہ آپ دیکھیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے اور مضبوطی اور سچائی کے ساتھ لڑیں گے اور دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ ہم اللہ سے امیدوار ہیں کہ اللہ ہماری طرف سے آپ کو ایسا کر دکھائے گا جس کو دیکھ کر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، یا رسول اللہ آپ ہمیں حکم دیجیے۔ آپ چلیے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ تقریر سن کر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا چلو، اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ ابو جہل کے لشکر اور ابو سفیان کے قافلے میں سے جس کے مقابلے پر بھی میں جاؤں گا فتح حاصل ہوگی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو سفیان کے قافلے کا ارادہ ترک کر کے ابو جہل کے لشکر سے مقابلے کا فیصلہ فرما لیا۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ حضور نے میدان جنگ میں پہنچ کر کافروں کے قتل ہو کر گرنے کی جگہیں بھی بتا دی تھی، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے۔ ادھر ابو سفیان کو اس کے خفیہ ذرائع سے اطلاع مل گئی تھی کہ اب حضور کا ارادہ قافلے سے مقابلہ کرنے کا نہیں بلکہ آپ ابو جہل کے لشکر سے مقابلے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ اطلاع اس کے جاسوسوں نے دی تھی کیونکہ وہ مسلمانوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ روایات میں ہے کہ ابو سفیان نے جب محسوس کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارادہ تجارتی قافلے پر حملے کا نہیں ہے تو اس نے راستہ بدل کر خاموشی سے نکل جانے کا پلان بنایا اور ساحل کی طرف سے نکل گیا۔ جب وہ حدود سے باہر ہو گیا تو اس نے ابو جہل کو خفیہ پیغام بھیجا کہ تم صرف اس لیے آئے تھے کہ قافلے کی حفاظت کرو، میں نے قافلے کو بچا لیا ہے، تم سب اب مکہ واپس جاؤ، اللہ نے ہمیں سب کو بچا لیا ہے۔ ابو جہل اس خبر سے بہت خوش ہوا اور اس نے ساتھیوں سے کہا کہ اب ہم 3 دن بدر میں خوشیاں منائیں گے اور پھر واپس ہوں گے۔ بنی زہرہ کے سردار اخنس بن شریق نے جو لشکر کے ساتھ تھا اس نے کہا اب ہمیں لڑنے یا بدر جانے کی ضرورت نہیں، ہمارا قافلہ خیریت سے نکل گیا ہے، مگر ابو جہل نہیں مانا۔ اخنس بن شریق اور اس کے قبیلے کے لوگ واپس چلے گئے۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ اور بھی کئی لوگوں نے ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب واپس چلنا چاہیے، مگر ابو جہل نہیں مانا اور لشکر کو لے کر ناچتا گاتا بدر کی طرف روانہ ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر ابھی نہیں پہنچے تھے۔ جب آپ بدر پہنچے تو قریش کا لشکر وہاں پہنچ چکا تھا اور اس نے آس پاس کی پانی پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ لشکر کو پانی کی پریشانی نہ ہو، اور میدان میں اچھی جگہ پر قبضہ کر لیا تھا تاکہ فوجیں آسانی کے ساتھ رہ سکیں۔ مسلمان جب وہاں پہنچے تو نہ تو ان کو پانی ملا اور نہ کوئی اچھی جگہ ملی۔ ریتیلا میدان تھا جس میں چلنا دشوار تھا، پاؤں ریت میں دھنستے تھے، مگر اچانک بارش ہونے لگی۔ مسلمانوں نے ریتے کے چھوٹے چھوٹے حوض بنا لیے اور اس میں پینے کے لیے وضو کے لیے پانی جمع کیا۔ بارش سے ریت جم گئی اور مسلمانوں کا میدان جو تھا وہ بہترین بن گیا۔ سورہ انفال میں آیت نمبر 11 میں اس کا ذکر ہے۔ بارش کی وجہ سے مشرکوں نے جس جگہ پر قبضہ کیا تھا وہاں پانی جمع ہو جانے سے کیچڑ ہو گئی۔ مسلمان آرام سے ہوئے اور مشرک اس بارش کی وجہ سے پریشان ہوئے۔ اسی تمام کاموں میں شام ہو گئی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر اور حضرت سعد بن ابی وقاص کو قریش مکہ کے لشکر کی خبر لینے کے لیے بھیجا۔ یہ لوگ گئے اور 2 لڑکوں کو پکڑ لائے۔ یہ 2 لڑکے غلام تھے اور یہ آس پاس کہیں گھوم رہے تھے۔ ان سے معلوم کیا کہ تم کون لوگ ہو اور یہاں کیوں گھوم رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم سقا ہیں اور پانی لینے کے لیے نکلے ہیں۔ مگر جب ان پر مار پڑی تو وہ کہنے لگے کہ ہم ابو سفیان کے جاسوس ہیں،
مسلمانوں نے انہیں چھوڑ دیا۔ حضور اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے نماز سے جب سلام پھیرا تو فرمایا، جب ان غلاموں نے سچ کہا تو تم نے ان کو مارا، اور جب انہوں نے جھوٹ بولا تو تم نے ان کو چھوڑ دیا۔ خدا کی قسم یہ قریش کے غلام ہیں اور پانی کی تلاش میں نکلے ہیں، ابو سفیان کے لشکر سے ان کا کوئی تعلق نہیں۔ پھر آپ نے ان سے معلوم کیا کہ بتاؤ قریش کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ کے نیچے ہیں۔ حضور نے معلوم کیا کتنے ہیں؟ وہ بولے بہت ہیں۔ آپ نے پوچھا ان کی تعداد کتنی ہے؟ بولے اندازہ نہیں۔ حضور نے پوچھا روز کھانے کے لیے کتنے اونٹ ذبح ہوتے ہیں؟ بولے ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ حضور نے فرمایا 900 سے 1000 کے قریب معلوم ہوتے ہیں۔ حضور نے پوچھا سرداروں میں کون کون ہے؟ بولے عتبہ، شیبہ، ربیعہ، ابو البختری، حکیم ابن حزام، نوفل ابن خویلد، حارث ابن عامر، طعیمہ ابن عدی، نضر ابن حارث، زمع ابن اسود، ابو جہل ابن ہشام، ابی بن خلف، نبی، منبہ، سہیل ابن عمرو اور عمر ابن عبد ود وغیرہ ہیں۔ یہ سن کر حضور نے صحابہ سے فرمایا آج مکے نے اپنے جگر کے سارے ٹکڑے تمہارے سامنے ڈال دیے ہیں۔ اس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قریش کے تمام حالات کا علم ہو گیا، اور آپ لڑائی کی تیاری میں مصروف ہو گئے، کیونکہ دوسرے دن میدان جنگ تیار ہونا تھا۔ اس واقعے کا باقی حصہ انشاءاللہ آپ اگلے مرتبہ سماعت فرمائیں گے۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دین کے لیے، نیکی کے لیے، بھلائی کے لیے عالی شان قربانیوں کو یاد رکھنے اور ان کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔